الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، آج کا دن بڑی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اکثر ہم ایسے موقعوں پر نور علی نور کا ایک لفظ بولتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کی برکتیں بھی ہیں اور ولادت مصطفیٰ کی برکتیں بھی ہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ نور پر نور ہے۔ آج کا دن اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج سارا جہاں غم سے آزاد ہے، ہر مکیں شاد ہے، ہر مکان شاد ہے۔ آج ہم سب کے آقا کا میلاد ہے، آج کے دن کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ آج حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایک پھول کھلا جس کو کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو سے سارا جہان معطر ہے۔ جس دن انبیاء کرام کی ولادت ہو، اس دن کو نبی خود اپنے لیے سلام پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے اوپر سلام پڑھ رہے ہیں تو کس دن کی نسبت سے؟ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن میرے اوپر سلام۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ جس دن کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے، نبی خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں۔ تو آج کا دن حضور کی بارگاہ میں سلام کے تحفے پیش کرنے کا دن ہے۔ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں آج آپ سلام پیش کریں۔ نصف دن تو گزر چکا ہے، کچھ حصہ باقی ہے، تو جو حصہ باقی ہے اس کو بھی درود و سلام سے مزین کریں اور اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ دوسری فضیلت کہ آج کا دن دعا مانگنے کا دن ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے خیرات طلب کرنے کا دن ہے۔ میں ایک حدیث پاک سے اس پر استدلال کر رہا ہوں، جو استدلال حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں جمعے والا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعض نے کہا عصر سے لے کے مغرب تک، جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک، اس کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے کہ جو دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس گھڑی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ گھڑی حضرت آدم کی تخلیق کی گھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتی ہیں جس گھڑی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اس گھڑی دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی، تو کیا خیال ہے کہ جس گھڑی سید الانبیاء کی ولادت ہوئی ہے، تخلیق آدم کی گھڑی کی شان زیادہ ہے یا ولادت مصطفیٰ کی ساعت کی شان زیادہ ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا دن حضرت آدم کی تخلیق والے دن سے زیادہ افضل ہے۔ تو اگر تخلیق آدم کا دن بڑی شان رکھتا ہے اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا کرو قبول ہو جائے، تو ولادت مصطفیٰ کا دن بھی دعا کی قبولیت والا دن ہے۔ اس لیے آج کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی دعا۔ یہ دن بار بار نصیب نہیں ہوتے، اور ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو ضائع نہ کریں۔ تیسرا، آج کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، اور تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ احساس اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم حضور کی آمد کا ذکر کریں کہ کتنی شانوں والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تب ہی دلوں میں کچھ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں۔ چونکہ آج ولادت کا دن ہے تو میں حضور کی ولادت ہی بیان کروں گا، تاکہ میلاد والے دن حضور کا میلاد سننے کی سعادت اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی شخصیت کے 3 مرحلے ہیں، ایک ہے تخلیق مصطفیٰ، دوسرا ہے ولادت مصطفیٰ، اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ پہلا مرحلہ خلقت مصطفیٰ، کہ حضور کو کب بنایا گیا۔ تو تخلیق کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنایا ہے، اور پھر حضور کے نور سے، اس نور کے فیض سے اللہ نے باقی چیزوں کو وجود بخشا، اور اس نور کو واسطہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی شان مدارج النبوت کی 2 جلد میں شیخ محقق نے نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا نور، تمام انبیاء کے نور کو جمع کیا، اور اپنے محبوب کے نور سے فرمایا اے نور مصطفیٰ ذرا انبیاء کے انوارات کی طرف دیکھو، اے محبوب نظر ڈالو باقی انبیاء کے نوروں پر۔ جب حضور نے نظر ڈالی، باقی انبیاء کے نوروں کی طرف دیکھا، تو حضور کا نور سب کے نور پر چھا گیا۔ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہر طرف آسمان ہی نظر آتا ہے، ہم آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں، ہم جہاں بھی چلے جائیں اوپر دیکھیں تو آسمان ہی نظر آتا ہے،
اور انبیاء کا نور جدھر دیکھتا تھا اپنے اوپر نور مصطفیٰ ہی نظر آتا تھا. ایسے حضور کا نور غالب آ گیا, حضور کا نور چھا گیا تمام انبیاء کے انوارات پر. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. خدا نے فرمایا محبوب انبیاء کے انوار کی طرف دیکھو. حضور نے دیکھا, نور مصطفیٰ سب پہ چھا گیا. انبیاء نے عرض کیا یا اللہ یہ ایک نور اتنی شان رکھتا ہے کہ سب کے نور پہ چھا گیا ہے. فرمایا ہاں اے گروہ انبیاء سنو, اسی نور کے صدقے تمہیں نبوت کا نور ملا ہے, اسی کے صدقے میں نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے, اور اسی کا وعدہ آج تم سے لینا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میں تمہارے سروں پر نبوتوں کے تاج سجاؤں گا, پر یاد رکھو جب یہ میرا محبوب آ جائے پھر اپنے کلمے نہ پڑھوانا, اپنی نبوتوں کے تاج اتار کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعمت مصطفیٰ. اسی کی طرف حضرت امیر خسرو نے اشارہ کیا, خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو, محمد شم ما فلبود شب جائے کہ من بودم. پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے, مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اب مکہ المکرمہ میں زندگی گزار رہے ہیں, تو فرشتے آپ کی خدمت میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں. جدھر حضرت آدم جاتے فرشتے آپ کے ساتھ چلتے. اللہ کی بارگاہ سے فرشتے تحفے لاتے آپ کے لیے, تو فرشتے سلام کیسے پیش کرتے؟ فرشتے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا محمد. ابو محمد کو نیت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. حضرت آدم کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. حضور کا ذاتی نام اللہ نے ان کے علم میں دیا ہے, اور فرشتے سلام ایسے پڑھتے تھے السلام علیکہ یا ابا محمد. حضرت آدم کی اولاد کا جب سلسلہ چلا, حضرت حوا کے وجود سے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا. آپ جانتے ہیں حضرت آدم کی زوجہ کا نام حوا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک زندہ وجود سے ان کو پیدا کیا گیا. حوا جسے زندہ وجود سے تشکیل دیا گیا, حضرت آدم کے زندہ وجود سے خدا نے ان کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلا. 2 بچے صبح پیدا ہوتے ہیں, 2 بچے شام کو پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ نسل انسانیت کو پھیلانا مقصود تھا. جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, 1 بیٹا 1 بیٹی, 2 صبح 2 شام. پر جس وجود میں نور مصطفیٰ نے منتقل ہونا تھا, حضرت شیس علیہ السلام, جب ان کی باری آئی ہے وہ تنہا پیدا ہوئے ہیں, ان کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں پیدا ہوا. حضرت شیس تنہا پیدا ہوئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو صبح شام 2 بچے پیدا ہوتے تھے, حضرت شیس تنہا پیدا ہو رہے ہیں کہ نور مصطفیٰ میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہے, دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انفرادیت کو, امتیاز کو حضرت شیس علیہ السلام کی تنہا ولادت میں قائم رکھا گیا. جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اب فرشتوں کا زیادہ اجتماع حضرت شیس کے وجود کے ارد گرد رہتا ہے. جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا. فرمایا اے شیس, ایک خاص نور میرے پاس تھا, اللہ نے وہ تیرے وجود میں منتقل کیا ہے. تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو اسے پاک رحموں کی طرف منتقل کرے گا, اور اپنی اولاد سے بھی یہ وعدہ لے گا کہ یہ نور مصطفیٰ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوگا. اپنی اولاد سے بھی یہ وعدہ لینا. ان کو نور مصطفیٰ کی شناخت کروا دی جاتی تھی کہ کس ہستی کو یہ نور عطا ہوا ہے.
حضرت آدم نے حضرت شیش سے فرمایا کہ اس نور کو اپنی اولاد سے وعدہ لینا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے اور پاک صلبوں سے پاک ریموں کی طرف اسے منتقل کرنا ہے۔ تو حضرت شیش نے پوچھا ابا جان آپ مجھے اس نور کی حفاظت کا اتنا وعدہ کیوں لے رہے ہیں اور احساس کیوں دلا رہے ہیں؟ اب حضرت آدم کا جواب سننے والا ہے۔ فرمایا اے شیش ہماری جو عزت ہے اسی نور کی وجہ سے ہے، ہمارا جو مقام ہے اسی نور کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت شیش کا سوال سننے والا ہے۔ حضرت شیش نے عرض کیا ابا جان کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی شان باپ سے زیادہ ہو اور بیٹے کی وجہ سے باپ کی عزت ہو؟ حضرت آدم نے فرمایا ہاں اے شیش سنو، ظاہر میں تو محمد ہماری اولاد میں سے ہوں گے پر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصل نور مصطفیٰ ہے۔ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ جناب آدم نے جواب دیا ہے شیش سنو، ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ حضرت آدم فرما رہے ہیں شیش سنو، بے شک وہ ہماری اولاد میں سے آئیں گے پر حقیقت یہ ہے ہمیں جو وجود ملا ہے نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ پھر یہ نور حضرت شیش سے حضرت آنوش کو منتقل ہوا اور جناب شیش نے حضرت آنوش سے وعدہ لیا کہ اپنی اولاد سے یہ وعدہ لینا۔ یہ نور حضرت عدنان سے جناب مات کے وجود میں منتقل ہوا۔ شجرہ طویل میں بیان نہیں کر رہا۔ حضرت ماد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا نزار، ان کی دو آنکھوں کے درمیان نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ جب حضرت ماد نے اپنے بیٹے نزار کو دیکھا تو پورے شہر کی دعوت کی، طویل دسترخوان بچھائے، کھلا کھانا پکایا اور بڑے خوش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مبارک ہو اے ماد تیرے گھر نزار پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی میں تو کھانے کھلا رہا ہے۔ حضرت ماد کا جواب سننے والا ہے، فرماتے ہیں میں نزار کی خوشی میں نہیں کھانے کھلا رہا بلکہ اس کے ماتھے میں جو نور چمکتا ہے نا اس کی خوشی میں کھانے کھلا رہا۔ یہ دعوتیں میں اس نور کی خوشی میں کر رہا۔ حضور کے آباء و اجداد میں یہ نور منتقل ہوتا رہا تو ان کے علم میں تھا کہ وہ کس امانت کو اٹھائے ہوئے، اور حضور کا ذاتی نام حضرت آدم کے علم میں تھا جو انہوں نے اپنی اولاد کو عطا فرمایا۔ پھر یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے تو آپ بالکل مطمئن ہیں۔ جبریل آیا میری مدد کی کوئی ضرورت ہو؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا مجھ سے نہیں مدد لیتے تو اللہ سے مدد مانگے؟ فرمایا میں اللہ سے بھی نہیں مدد مانگتا۔ کہا اللہ سے بھی نہیں مدد مانگتے؟ فرمایا ہاں میں اللہ سے بھی نہیں مانگتا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ کو علم ہے میں آگ میں جا رہا ہوں؟ یہ میرے لیے کافی ہے کہ اللہ کو پتا ہے خلیل اللہ آگ میں جا رہا ہے، بچانا ہوگا تو بچا لے گا، نہیں تو جو اس کی رضا۔ اب مفسرین و محدثین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نہ جبریل سے مدد مانگ رہے ہیں نہ خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جانتے تھے ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی نور مصطفیٰ میرے پاس ہی ہے، آگ کی کیا جرت ہے میرے وجود پہ اثر کر سکے۔ ورقت فی النار مغتفما فی صلبہ انت کیف یعترق، میں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کا عقیدہ ہے، اور دربار مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے حضرت عباس نے یہ عقیدہ بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عباس عرض کرتے ہیں ورقت فی النار مغتفما فی صلبہ انت کیف یعترق، یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کے وجود میں نور مصطفیٰ تھا، آگ کی کیا جرت ہے کہ اس جسم کو جلا سکے؟ حضور یہ آپ کا کمال ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ حضرت ابراہیم سے وہ نور حضرت اسماعیل کے وجود میں آیا۔ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، آگے کیا ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اکثر سنا ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ایک سوال ہے، بتائیں کس نے سکھائے؟ تو کبھی کسی نے جواب بھی دیا اس کا؟ پروفیسر محمد ناسی صاحب ہیں، انہوں نے ایک جواب لکھا ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کس نے
فیضان نظر تھا یا مکتبی کی کرامت تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ آسی صاحب لکھتے ہیں اصل وجہ یہ تھی، یہ اسی نور کا ظہور ہے آسی فیضان رحمت سے سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جس وجود میں نور مصطفیٰ ہو، کیا وہ نور اپنے باپ کا، کیا وہ وجود اپنے باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو جو آداب فرزندی سکھائے ہیں تو نور مصطفیٰ نے سکھائے، کہ حضرت اسماعیل کے وجود میں نور مصطفیٰ تھا، اور اس نور مصطفیٰ کی برکتوں سے حضرت اسماعیل امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب یہ نور حضرت اسماعیل کے وجود سے مختلف وجودوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے وجود تک آیا۔ لیکن یہاں ایک ایمان افروز بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک اسحاق ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں 40,000 نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی۔ ذرا خدا کی تقسیم دیکھے ہیں دونوں بھائی، ایک اسحاق علیہ السلام ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، پر خدا نے نبوت ان میں کیسے بانٹی ہے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی، دوسرا نبی بھی پیدا نہیں کیا ان کی اولاد میں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں 40,000 پشتوں کی پشتیں، نسلوں کی نسلیں، باپ بیٹا پوتا پڑپوتا، نبیوں کے نبی آتے رہے۔ یا اللہ ایسی تقسیم کیوں فرمائی کہ ایک بھائی کی اولاد میں 40,000 پیغمبر، دوسرے کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر؟ حضرت اسماعیل کو صرف ایک نبی کیوں عطا فرمایا؟ جواب آتا ہے دنیا والوں، میں اسماعیل کی اولاد میں نبی تو ایک بھیجوں گا، پر وہ ایک نبی اتنی شانوں والا ہوگا، اسحاق کی اولاد کے سارے نبی اس کے غلام بن کے کھڑے ہوں گے۔ معراج کی رات جب اس کی شان ظاہر ہوگی تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر اس کے مقتدی اور غلام بن کے کھڑے ہوں گے۔ اے اسماعیل، آپ کی اولاد میں نبی ایک آئے گا، پر سارے نبیوں کا امام آئے گا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ حضرت عبد المطلب کے وجود میں وہ نور آیا۔ حضرت عبد المطلب کا نام تھا شیبہ۔ ولادت کے وقت ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں ان کے چچا کی وجہ سے، چچا کا نام تھا مطلب، تو انہوں نے پرورش کی ان کی، وہ مکے میں لے کے آئے ان کو، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید عبد المطلب جو ہیں یہ مطلب کے غلام ہیں، اس وجہ سے کنیت پڑ گئی، ورنہ ان کا ذاتی نام تھا شیبہ۔ ان کے وجود سے حضور کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ابرہہ بادشاہ نے جب مکہ پہ حملہ کا ارادہ کیا، مختلف ہاتھی وہ لے کے آیا، جو سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا وہ سفید ہاتھی تھا۔ تو ابرہہ بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجا اور آگے سفید ہاتھی لگایا، ادھر مکے والے نکلے۔ تو اس وقت جب حضرت جناب عبد المطلب نکلے اس لشکر کو روکنے کے لیے، تو آپ کے چہرے پہ پورے جوبن پہ وہ نور چمک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا مکے والوں غم نہ کرو، آج ابرہہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے جب بھی یہ نور اس طرح میرے چہرے پہ چمکتا ہے کامیابی میرا ہی مقدر ہوتی ہے۔ وہ سفید ہاتھی آیا اور حضرت عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا، اور یہ وہ ہاتھی تھا جو ابرہہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ دوسرے ہاتھیوں سے ابرہہ بادشاہ سجدہ کرواتا تھا، پر یہ سفید ہاتھی وہ تھا جو بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ آج یہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے اس ہاتھی کو بڑا مارا، لیکن یہ سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے حضرت عبد المطلب کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیا اور سر اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ سپاہیوں نے اس کو بڑا مارا، لیکن یہ جناب عبد المطلب کے سامنے سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور جب اٹھا ہے تو حملہ نہیں اس نے کیا مکے پہ، بلکہ یمن کی طرف واپس دوڑا ہے۔ اس سے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کروایا ہے۔ یاد رکھیں، نبی اعلان نبوت نہ کرے اس سے پہلے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نبی کی نشانیاں، ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ نشانیاں جن سے نبی کی نبوت کی دلیل ملتی ہے، اگر اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو انہیں ارہاس، اگر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوں تو انہیں معجزہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ارہاسات ہیں جو حضور کے آمد سے پہلے ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے ماتھے میں نور آتا ہے تو ان کا چہرہ بھی چمکتا ہے۔
اور لوگ کھڑے ہو کے ان کی زیارت کرتے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں لوگ راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک موقع پر حملہ بھی کیا لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر یہ نور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود مبارک میں امانت رکھا گیا، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں خدا نے اپنے محبوب کی والدہ بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ بڑی پاکیزہ، بڑی طاہرہ اور بڑی عظمت والی خاتون ہیں، اور اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ کائنات میں بڑی مائیں ہیں، کوئی ماں حضرت سیدہ آمنہ جیسی نہیں ہے۔ رات خواب میں انبیاء آ کے مبارکیں دیتے ہیں، اے بیوی آمنہ مبارک ہو، ہمارا سردار تیرے وجود میں ہے، تیرے وجود سے سید الانبیاء کی ولادت ہونے والی ہے۔ آپ باہر نکلتی ہیں، کوئی نوکیلا پتھر پیروں کے نیچے آتا ہے، وہ موم بن جاتا ہے۔ درختوں کی شاخیں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں۔ مولاد العروس پڑھ کے دیکھیں، مدارج النبوت پڑھ کے دیکھیں، ان سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو خدا نے شان عطا فرمائی۔ حضور کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا، خاص اہتمام فرمایا۔ اگر ہم تمام میلاد کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے ان اہتمام اور انتظامات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس شان سے اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا جس شان سے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم بڑی شان والے نبی ہیں، بلکہ حضور کے بعد سب سے زیادہ شان ہے ہی حضرت ابراہیم کی، لیکن حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے بچے قتل ہوئے ہیں۔ نمرود نے بچے قتل کروائے اس ڈر سے کہ کہیں ابراہیم پیدا نہ ہو جائے، کہیں میری بادشاہی کے لیے خطرہ نہ ہو۔ نمرود نے بچے قتل کروائے حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے فرعون نے بچے قتل کروائے، اور فرعون بھی اس ڈر سے بچے قتل کروا رہے کہیں موسیٰ کی ولادت نہ ہو جائے۔ انبیاء کی بڑی شان ہے، اور کسی بھی نبی کی ادنا گستاخی ہمارے نزدیک کفر ہے۔ جب ہم انبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کسی نبی کا درجہ گھٹانا مقصود نہیں ہوتا، صرف حضور کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء میں سے چند ایسے نبی ہیں جن کی ولادت سے پہلے بچے قتل کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ولادت کے وقت ان کی مائیں خوف زدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ خوف زدہ، حضرت ابراہیم کی والدہ خوف زدہ ہیں، لیکن جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آتا ہے خدا بیٹے تقسیم کر رہا ہے، بیٹے بانٹ رہا ہے، تاکہ عرب کے رواج کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچی کو زندہ درگور کیا جائے۔ پورا سال بچے تقسیم کیے گئے کہ یہ ولادت مصطفیٰ کا سال ہے، کوئی بچہ ذبح نہیں کیا جائے گا، اور کوئی ماں خوف زدہ نہیں ہوگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو میری بچی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خاص شان کے ساتھ ہوئی۔ اس رات آسمان سے ستارے جھکے، ستارے جھکے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی نے اس روایت کو نقل کیا، ستارے جھکے۔ اور ستارے کیوں جھک رہے ہیں؟ خدا چراغاں کر رہا ہے۔ ام عبد الرحمن حضور کی دائی فرماتی ہیں میں نے یہ سمجھا کہ شاید ستارے ٹوٹ کے گرنے لگے ہیں اور زمین تباہ ہو جائے گی کہ اب ستارے گرنے لگے، لیکن پھر ستارے واپس اٹھے۔ خدا نے چراغاں کیا ہے کہ ستاروں کو جھکایا ہے۔ اور اس رات آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں جنت کے دروازے کھلے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل رہی ہے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل رہی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے۔ 70,000 حوریں خدا نے بھیجی ہیں حضور کی والدہ کو مبارک دینے کے لیے، 70,000 حوریں، اور ان میں سے بعض حوروں کو دیکھا ہے حضرت سیدہ آمنہ نے کہ وہ حوریں حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ صرف حوروں کو نہیں بھیجا بلکہ ہزاروں فرشتوں کو بھیجا ہے جو میلاد والے مکان کے ارد گرد کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور جنتی پرندوں کو بھیجا ہے جو پروں کے ساتھ پر ملا کے حضور کے مکان کو ڈھانپے ہوئے، اور ان پرندوں کو بھی حضرت سیدہ آمنہ نے دیکھا ہے۔
جنت سے حوریں بھیجی، فرشتے بھیجے، جنتی پرندے بھیجے جو پروں سے پر ملا کے حضور کے مکان کو ڈھانپے ہوئے۔ اگر حوالہ دیکھنا ہو تو مدارج النبوت دیکھ لیں، مولد العروس دیکھ لیں، التنویر فی مولد البشیر دیکھ لیں، ہماری تاریخ کے مستند بزرگوں نے یا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضور کا جو میلاد بیان کیا ہے اسے پڑھ کے دیکھ لیں۔ محدث ابن جوزی جنہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے، بغداد میں جب وہ میلاد بیان کرتے تھے عیسائی اور یہودی آ کے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے مولد العروس کے اندر یہ لکھا، رب ذوالجلال نے جنت سے پرندوں کو بھیجا، وہ پروں سے پر ملا کے حضور کے مکان کو ڈھانپے ہوئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے صرف یہی اہتمام نہیں کیا بلکہ جبریل سے فرمایا میرے محبوب کی عزت کے جھنڈے گاڑو، ایک جھنڈا حضور کے مکان پر، ایک بیت اللہ پر، ایک بیت المعمور پر، عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی والدہ کو یہ شان بخشی، نور کا ایک بادل آیا، اس نے حضور کی والدہ کو ڈھانپ لیا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور کی والدہ نے وہ پیالہ منہ سے لگایا، ایک گھونٹ دودھ پیا، فرماتی ہیں قد خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، اور نور کا اجالا اتنا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا۔ حضور کے چچا حضرت عباس بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ آپ کی ولادت ہوئی، مشرق و مغرب آپ کے نور سے چمک اٹھے، اشرقت الارض، ساری زمین آپ کے نور سے چمک اٹھی۔ حضور کی جلوہ گری ہوئی، جبریل امین فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب کی خدمت میں سلام پیش کرو، ان کا نور چمک رہا ہے۔ فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فرشتے درود و سلام پیش کر رہے ہیں کہ حضور کی دنیا میں آمد ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس وقت حرم میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا بیت اللہ جھک گیا ہے حضور کے گھر کی طرف۔ میرے آقا کی ولادت کی خصوصی شان، حضور کی جلوہ گری ہوئی تو والدہ فرماتی ہیں، اور حضور کی دائی ام عبد الرحمن الشفا فرماتی ہیں، المواہب اللہ دنیا کی پہلی جلد اٹھا کے دیکھیں، دائی کہتی ہے میں نے دیکھا حضور کی ناف کٹی ہوئی ہے، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر کوئی شخص کہنا میں حضور جیسا ہوں تو اسے کہ ذرا اپنی دائی سے پوچھ تیری ناف کاٹی گئی ہے یا نہیں کاٹی گئی، اور حضور کی ولادت ہوئی ہے تو ناف کٹی ہوئی، اور کسی ایک کتاب میں نہیں، سیرت کی تمام کتابوں میں اس بات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، ولادت کے وقت بچے کے جسم پہ خون لگ جاتا ہے، پر حضور کے جسم پہ ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، حضور کا جسم چمک رہا ہے اور حضور کا جسم روشن ہے۔ حضور نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، دائی کہتی ہے میں نے جب حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو میں نے دیکھا دائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہے، دائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہے۔ المواہب اللہ دنیا کی پہلی جلد سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، حضور کی دائیں مٹھی بند، دائی نے اٹھایا حضور کو تو حضور نے شہادت کی انگلی کھولی، اور شہادت کی انگلی کھول کے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، یہ اس بات کا اعلان تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اپنے انداز سے زبان حال سے اللہ کی وحدانیت کی دلیل دی ہے۔ ادھر شہادت کی انگلی اٹھائی، ادھر دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے آقا نے وحدہ لا شریک کا اعلان کر کے جھوٹے خداؤں کو للکارا، اے دنیا انسانیت کے معبودان باطلا، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے۔ بھیجنے والا اعلان کر رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آج میں نے وہ رسول بھیجا ہے جو ساری دنیا پر ہدایت کا پرچم بلند کرے گا، جو ساری دنیا پر اسلام کے پرچم کو اور دین حق کے پرچم کو بلند کر دے گا۔ اور آنے والے پیغمبر نے بس انگلی اٹھائی ہے، شہادت کی انگلی اٹھائی ہے، اتنا رعب ہے کہ بیت اللہ کے بت گر گئے ہیں، شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے۔ میرے آقا کی ولادت پر اصنام حرم گر رہے ہیں۔ ایک بت تھا جس کے سامنے پجاری بڑا ماتھا رگڑتے تھے، حضور کی ولادت ہوئی تو وہ گرا ہے، وہ گرا ہے، پجاری اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضور کی آمد پر جو شانیں دائی نے دیکھی، دائی نے مبارک دی، بی بی آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اور آج صرف دائی نہیں مبارک دے رہی، بلکہ کائنات کی باقی مخلوقات بھی مبارکیں دے رہی ہے۔ حضور کی ولادت کی انفرادی شانیں جو دائی نے دیکھیں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے چند شانیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، جسم دھلا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بال سمرے ہوئے ہیں، آتے سجدہ کیا ہے، شہادت کی انگلی اٹھائی ہے، اور حضور ولادت کے وقت روئے نہیں۔ عام بچے دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہیں، حضور کیوں نہیں روئے؟ وہ رونے نہیں آئے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آئے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دنیا میں اس شان کے ساتھ۔ دنیا میں جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا، جوان ہوتا ہے، اپنی آرائش و زیبائش کا خیال رکھتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، پر ولادت کے وقت کوئی اتنا خوبصورت ہو، ولادت کے وقت کوئی اتنا خوبصورت ہو، تو حضور کا حسن ایسا ہے کہ حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ ہو حضور کے حسن میں نقص نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر خدا نے جانوروں سے بھی ولادت کا اعلان کروایا۔ یہ بھی حضور کے خاص امتیازات میں سے ہے کہ مختلف جگہوں پر جانوروں کی زبانوں سے خدا نے اعلان کروایا۔ ایک روایت میں ایک جگہ ایک گڈریا بکریاں چلا رہا تھا، بھیڑیا آیا۔ اب گڈریے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیے کو بھگانا۔ وہ بھیڑیے کے پیچھے لگا، بھیڑیا رک گیا، کہنے لگا تو میرے پیچھے آ رہا ہے اور تجھے نہیں پتا مکے میں کون سا چاند طلوع ہوا ہے، تجھے نہیں پتا مکے میں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے۔ اس گڈریے نے رک کے کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کروں؟ تو بھیڑیے نے کہا تو حیران نہیں ہوتا، کبھی دیکھا ہے بھیڑیے بولے ہوں؟ میں جو انسانوں کی طرح بول رہا ہوں یہ دلیل ہے کہ وہ آنے والا سچا ہے۔ کبھی دیکھا ہے بھیڑیے بولے ہوں انسانوں کی طرح؟ یہ جو میں بول رہا ہوں ان کے دلیل ہے کہ وہ سچے ہیں، جا ان کی زیارت کر۔ گجرات کے غیور مسلمانوں ذرا بھیڑیے کی اور اس گڈریے کی گفتگو سننا۔ اس گڈریے نے کہا، وہ جو چرواہا ہے اس نے کہا کہ اگر میں ان کی زیارت کے لیے چلا جاؤں تو میری بکریاں کون چرائے گا؟ بھیڑیے نے کہا جا تو ان کی زیارت کر کے آ، جب تک تو ان کی زیارت کے لیے جائے گا میں تیری بکریوں کا رکھوالا بن کے رہوں گا، میں تیری بکریاں چراؤں گا۔ حالانکہ بھیڑیوں کا کام نہیں بکریاں چرانا، وہ تو ان کے دشمن ہیں، پر یہ اس بات کا اعلان تھا اب وہ نبی آ رہا ہے جو انصاف قائم کرے گا۔ اب وہ نبی آ رہا ہے جس کی تعلیمات سے جانوروں تک میں سکون پیدا ہوگا، جانوروں کو آرام نصیب ہوگا، کیونکہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ ایک یہودی 12 ربیع الاول کی صبح واویلا کر رہے قد طلع نجم احمدہ، قد طلع نجم احمدہ، اور بیان کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، یہ جو حضور کے مشہور درباری ثنا خان ہیں، ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی جب حضور کی ولادت ہوئی۔ حسان کہتے ہیں مجھے اس وقت ہوش تھا، 8 سال میری عمر، میں مکے میں تھا، میں نے دیکھا ایک یہودی اعلان کر رہے قد طلع نجم احمدہ، قد طلع نجم احمدہ،
کہ احمد کا ستارہ طلوع ہوا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ احمد کون سا ستارہ ہے؟ تو اس یہودی نے کہا ہمارے علماء نے بتایا تھا جب یہ ستارہ طلوع ہو جائے تو سمجھنا آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اور امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کو بیان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ مکے میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا. اس نے 12 ربیع الاول کی صبح لوگوں سے پوچھا کہ آج اہل مکہ کے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. اس یہودی نے کہا مجھے ان کی زیارت کروائیں. حضرت عبد المطلب اس یہودی کو لے آئے. اس یہودی نے حضور کی زیارت کی تو کہنے لگا اے عبد المطلب انہیں اٹھاؤ. جناب عبد المطلب نے اٹھایا. کہنے لگا ذرا ان کے جسم سے کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس یہودی نے حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان پشت کو دیکھا تو دیکھا دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہے. یہودی غش کھا کے گر گیا. اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا گیا. اسے ہوش آیا. جناب عبد المطلب نے پوچھا تو غش کھا کے کیوں گر گیا ہے؟ اس نے کہا اے عبد المطلب مبارک ہو تیرا پوتا نبیوں کا سردار ہوگا. تیرا پوتا آخری نبی ہوگا. یہ جو اس کے کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہے یہ مہر نبوت ہے. یہ ختم نبوت کی مہر ہے اور یہ نشانی تھی جو ہماری مذہبی کتابوں میں موجود تھی. حضور کی آمد پر خدا نے مختلف لوگوں سے اپنے محبوب کی کے چرچے کروائے. محبوب کی آمد کا اعلان کروایا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رداعت کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے حضور نے دودھ پیا ہے اپنی حقیقی ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد حضور نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیے اور پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے. پھر حضرت ام ایمن. پھر عاتقہ نام کی عورتیں جو طائف میں رہتی تھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق تھا وہاں قیام کے دوران حضور نے مختلف موقعوں پر مدت رداعت کے درمیان ان کا دودھ بھی نوش فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان تمام بیویوں کا نام لکھا ہے اسماء لکھے ہیں اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا. نبی ہمیشہ انہی ماؤں کا دودھ پیتا ہے جو کفر سے اور شرک سے بچی ہوئی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ مکے میں آئیں. بعض لوگ یہاں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یتیم سمجھ کے دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا اور میں سوچتا ہوں حضور کے دادا اتنے امیر تھے کہ ان کا لقب تھا مطعم الطیر پرندوں کی دعوت کرنے والا. آپ دسترخوان بچھاتے اور پرندے آ کے ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے. جو اتنا امیر تھا کہ انسان تو رہ گئے انسان جانوروں کی دعوت کرتا تھا. کیا وہ اپنے پوتے کی پرورش نہیں کر سکتا تھا؟ اور جو کعبۃ اللہ کا متولی تھا کیا وہ غریب تھا؟ ہرگز نہیں. وجہ یہ نہیں کہ یتیم سمجھ کے دائیوں نے چھوڑ دیا. وجہ یہ ہے میرے نبی نے کسی اور دائی کو پسند ہی نہیں کیا. حضور سب سے آخر میں آئے. حلیمہ سعدیہ سب دائیوں سے آخر میں مکے میں آئے اور حضور پیکر عز و اخلاص. اور حلیمہ سعدیہ بھی بڑی عاجزی والی اور انکساری والی تھی. ان کی عاجزی حضور کو پسند آئی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی رداعت کے لیے جس بی بی کو پسند کیا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے گئیں. حضور کے دادا نے نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدہ نے نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب دائی کے گھر پہنچے ہیں طائف میں تو وہاں آپ کا نام مشہور ہوا مبارک. کیا نام مشہور ہوا؟ مبارک برکتوں والا. یہ کیوں نام مشہور ہوا؟ اس لیے کہ جب حضور آئے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتیں ہی برکتیں ہو گئی. بیمار لوگ آتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر اور حلیمہ سعدیہ سے حضور کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگواتے بیماروں کو خدا شفا دے دیتا تھا. بارش نہ ہوتی حضور کے ننھے سے ہاتھوں کو پکڑ کے حلیمہ سعدیہ دراز کرتی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی. حضور کے وجود سے طائف میں برکتیں تقسیم ہو رہی تھیں. اس لیے اہل طائف نے نام ہی رکھ دیا مبارک. قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے حضور کا صفاتی نام مبارک بلانا شروع کیا کہ یہ تو بڑی برکتوں والا بچہ ہے. اور حضور کے بچپن کے حوالے سے صرف ایک روایت عرض کروں گا.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کی ہے. اس کے علاوہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیر البیان میں نقل کی ہے. حضرت علیمہ سعدیہ کا مزار مدینہ شریف میں ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ شریف میں بسر فرمائے. ایک دفعہ وہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہی تھیں کہ چند جوان صحابہ کرام نے عرض کیا مائی صاحبہ ہمارے ساتھ آئیں. مائی صاحبہ چل پڑی. تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے ایک صحابی نے اپنے سر سے دستار اتاری, امامہ شریف اتارا, اسے زمین پہ بچھایا اور عرض کیا مائی صاحبہ اس پہ بیٹھ جائیں. حضرت علیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں. ارد گرد گول دائرے میں صحابہ بیٹھ گئے. مائی صاحبہ نے فرمایا میرے بیٹو مجھے چادر پہ بٹھا کے خود ننگے فرش پہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ یہ امامہ شریف یا سر کی چادر پگڑی ہمارے لیے عزت ہوتی ہے, اسے اتار کے کسی کے پیروں میں ہم نہیں بچھاتے. پر صحابہ کے دل میں حضرت علیمہ سعدیہ کا پیار کتنا تھا, ادب کتنا تھا کہ اپنے سر کی پگڑیاں اتار کے حلیمہ سعدیہ کے پیروں میں بچھا رہے ہیں اور خود ارد گرد گول دائرے میں بیٹھ گئے. ایک صحابی نے عرض کیا مائی صاحبہ میری عمر 18 سال ہے, کسی نے کہا میری عمر 20 سال ہے, کسی نے کہا میری عمر 15 سال ہے. ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا, ہماری عمر تھوڑی ہے اور آپ نے بچپن میں حضور کی خدمت کی ہے. ذرا اس دور کے حالات تو بیان کریں, ذرا اس دور کے واقعات تو بیان کریں. اب حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں, صحابہ سن رہے ہیں. مدینے میں محفل میلاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور کیا شان ہے اس محفل میلاد کی کہ آج کوئی خطیب, کوئی عالم, کوئی واعظ بیان کرے تو کتابیں پڑھ کے بیان کرے گا, پر حلیمہ سعدیہ تو آپ بیتی بیان کر رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ تو اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات بیان کر رہی ہیں. ایک صحابی نے پوچھا مائی صاحبہ بتائیں حضور نے کبھی بستر پہ پیشاب کیا ہے؟ کپڑوں میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں. مائی صاحبہ نے فرمایا حضور نے کبھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا. پیشاب کرنے کے وقت مقرر تھے, میں ان وقتوں میں پیشاب کروا دیتی. ایک صحابی نے پوچھا مائی صاحبہ بتائیں حضور عام بچوں کی طرح روتے رہتے تھے جیسے عام بچے روتے ہیں؟ مائی صاحبہ نے فرمایا نہیں, حضور ہر وقت نہیں روتے تھے, پر ایک وقت تھا جب حضور روتے تھے. پوچھا گیا کون سا وقت؟ مائی صاحبہ نے فرمایا جب حضور کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا تھا حضور روتے تھے. اور حضرت ابو الحسن زید فاروقی نے نقل کی ہے کہ جب حضرت علیمہ سعدیہ حضور کو لباس تبدیل کرواتی تو حضور اپنا بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھ لیا کرتے تھے. سب سے زیادہ حیا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. اس دور میں بھی جب ابھی دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں, انبیاء اس دور میں بھی حیا کرنے والے ہوتے ہیں کہ حضور شرمگاہ پہ بایاں ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا مائی صاحبہ یہ بتائیں حضور کے کھلونے کون سے تھے, کن کھلونوں سے حضور کھیلتے تھے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں پنگوڑے میں انگلی ہلتی تھی, چاند اشاروں پہ رقص کرتا تھا. ایک صحابی نے پوچھا مائی صاحبہ حضور سے پیار کون کون کرتا تھا؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں انسان تو رہ گئے, انسان جانور حضور سے پیار کیا کرتے تھے, جانور آ کے حضور کے قدم چوما کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا مائی صاحبہ اس دور کی کوئی ایسی بات جو ارحاسات میں سے ہو, نبوت کے دلائل میں سے ہو؟ حضرت علیمہ سعدیہ نے فرمایا میں ایک روز حضور کو گود میں لے کے نکلی بکریاں چرانے کے لیے. دھوپ تھی, میں جب دھوپ میں نکلی بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور میرے سر پہ چھتری بن کے چلنے لگا. جدھر جدھر میں حضور کو لے کے جا رہی ہوں بادل کا وہ ٹکڑا میرے سر پہ چھتری بن کے سایہ کر رہا ہے. ایمان سے بتائیں ایسی ولادت, ایسا بچپن, ایسی ردات کسی اور کی بھی ہے؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. آج کا دن اسی بات کا اعلان کرنے کا دن ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ آئے پر جس شان سے حضور تشریف لائے ہیں اس شان سے دنیا میں کوئی نہیں آیا. اسی عظمت کے ڈنکے بجانے کا دن آج کا دن ہے. 3 عمل میں نے آج کے دن کے حوالے سے بیان کیے. آج درود و سلام پڑھنے کا دن ہے, آج دعا مانگنے کا دن ہے, آج عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے کا دن ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور جو جو وقت گزرتا جائے گا حضور کا یہ ذکر بڑھتا جائے گا. یہ ذکر کبھی گھٹے گا نہیں, یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ذکر کبھی بند نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے. وجود مصطفیٰ دلیل خدا ہے.
یورپ کا ایک عیسائی مستشرق مسٹر مارگولیس لکھتا ہے دا بایوگرافرز آف دا محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ. کہتا ہے حضور کا یہ سیرت نگاری کا سلسلہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے. آج نماز جمعہ کے بعد بطور خاص میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ کوئی دوست درود و سلام پڑھے بغیر نہ جائے، بلکہ صلاۃ و سلام میں شامل ہو کے، کیونکہ آج ولادت مصطفیٰ کا دن ہے ہی سلام پڑھنے کا دن اور ہے ہی دعا مانگنے کا دن. انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل البعثۃ انی لعارفہ الان. یہ مسلم شریف کی سیاست کی حدیث. حضور فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجتا تھا. کون سلام بھیجتا تھا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی، نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور سیاست کی حدیث. انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی. حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اوپر بعثت سے پہلے سلام بھیجتا. پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں تو خود نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی. یا حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی. ہم میلاد منا کے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں نبی پہلے دن سے ہی اللہ کا نبی. اعلان بے شک 40 سالوں کے بعد کیا ہے، لیکن ابھی دنیا نہیں بنی تھی، حضور اس وقت بھی اللہ کے نبی. دوسری بات یہ یاد رکھیں، کوئی منائے یا نہ منائے، ہمارا تو یہ عزم ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے. حضور علیہ السلام کی عظمت کے ننگے بجانا غلامان مصطفیٰ کا فریضہ محبت ہے. آج میں نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا ہے. آئندہ جمعہ المبارک کو احسانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے کون سے احسان ہیں امت مسلمہ پر، کون سے احسان ہیں پوری انسانیت پر. اور اس مضمون کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی عظمت کے حوالے سے ایسا نہیں گزرا جیسے حضور علیہ السلام. اور آج بھی جتنے احسانات حضور کے ہیں نسل انسانیت پر کسی اور ہستی کے نہیں. یورپ و امریکہ والے انہوں نے انسانیت کی کیا خدمت کرنی ہے. انسانیت کا شرف اگر بچایا ہے تو رسول عربی نے بچایا ہے. آئندہ جمعہ المبارک حضور کی وہ محبت جو ہمارے ساتھ، ایک محبت وہ ہے نا جو ہم حضور سے کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو حضور ہمارے ساتھ کرتے ہیں. زیادہ کون سی محبت ہے، جو ہم حضور سے کرتے ہیں یا حضور ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ آئندہ جمعہ المبارک میں اسی محبت کا ذکر کروں گا کہ حضور نے اس محبت میں کون کون سے احسانات ہمارے اوپر کیے. اور انشاءاللہ العزیز حسب معمول 1:30 بجے ہی بیان شروع ہوگا. جانے کے اعلانات ہیں. جامعہ مسجد نورانی مسجد بولے محلہ بولے میں 28 اپریل بعد از نماز عشاء محفل پاک اور حاجی محمد صادق صاحب کے سارے سوال کے لیے، جس میں محفل نعت کے علاوہ کچھ بیان کی ہے. 12 ربیع الاول کا ایک خاص معمول ہمارے بزرگوں میں رہا ہے. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کے منہ مبارک کی زیارت کروایا کرتے ہیں. آج یہاں بھی منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. حاجی محمد عمران ظفر صاحب کی رہائش پر آج رات عشاء کی نماز کے بعد محفل نعت ہوگی. 1 گھنٹے کے لیے نعت خوانی ہوگی، مختصر سا میرا بیان ہوگا اور اس کے بعد منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے. ظہور پیلس کے بالکل عقب، ظہور پیلس کے بالکل بیک سائڈ پہ حاجی محمد عمران ظفر صاحب کی رہائش گاہ پہ منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. رات 9 بجے محفل ہوگی، اس میں شامل ہو کے سوال دارین حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ
چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اویسیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، تمام حاضرین کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی ہمارے والدین کی روحوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی روحوں کو خوش فرما۔ الہی ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کی بخشش فرما۔ اس ختم پاک کے صدقے حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق والے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ الہی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما۔ جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصتی کے اسباب پیدا فرما۔ تمام حاضرین کی مشکلیں آسان فرما۔ الہی جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، جھولیاں دراز کر کے بیٹھے ہیں، الہی تمام حاضرین کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرے۔ اپنے گھر کی لاج رکھ لے، اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفتوں اور شانوں کا صدقہ، جو محبت تجھے حضور کے ساتھ ہے، الہی اس محبت